बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन फुकदान की तरफ जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन महंगाई का तूफ़ान उभरता जा रहा है और गरीब आवाम के लिए, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए 3 टाइम का खाना खाना तो दूर की बात है, 1 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया है। ये हमारे हुक्मरानों के अय्याशी की वजह से और उनके जो अखराजात हैं उनकी वजह से हमारी गरीब आवाम, हमारे बहन भाई जो कि रमज़ान मुबारक के दिनों में दिन टाइम रोज़े रखें और रात टाइम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने आज हमें बजाय इसके कि हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजदा रेज़ हों और रात दिन को रोज़ा रखें, रात को उसकी इबादत करें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने आज हमें बजाय इसके कि हम मस्जिद का रुख करें, हम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। बजाय इसके कि हमारी माएँ बहनें घर में बैठकर नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ें, लेकिन हज़रत साहब आप हालात देखें कि हमारे हुक्मरानों ने किस तरह का अंदाज़ बना रखा है मुल्क पाकिस्तान का कि जो कौम इस माह मुक़द्दस के अंदर रोज़े भी रखे, इबादत भी करे, लेकिन उस कौम को आज आटों के लाइनों के पीछे लगा रखा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कौम को कि हमें किस तरफ आना चाहिए और किस का साथ देना चाहिए और मुल्क के पाकिस्तान को बेहतरीन करने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए हमें किस तरह की जदोजहद करनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना सलीम साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अभी ज़िक्र किया महंगाई के बारे में कि आज मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि आज गरीब एक वक़्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज जिस मुसलमान को, जिस पाकिस्तानी को, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, मस्जिद में जाकर अल्लाह उसके रसूल को याद करना चाहिए था, अपने गुनाहों के तौबा करनी चाहिए थे, रब के यहाँ सजदा रेज़ होना चाहिए था, जिस बहन को घर में बैठकर अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम देनी चाहिए थी, रोज़े रखने चाहिए थे और अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र करना चाहिए था, आज वो मर्द, वो बहनें रोडों पर दर बदर हो रही है एक आटे के थैले के लिए। उन औरतों की एक आटे के थैले के लिए उनकी इज्जत पामाल हो रही हैं और आज नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सब रोडों पर दर बदर हो रहे हैं एक आटे के थैले के लिए। तो हज़रत साहब, अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आखिर मुल्क पाकिस्तान इस कदर दलदल में क्यों फंस गया है। आखिर मुल्क पाकिस्तान के पास इतने वसाइल होने के बावजूद, इतनी मादनियात होने के बावजूद, एशिया में सबसे बेहतरीन जो हमारा खित्ता है, सबसे बेहतरीन खित्ता है वो हमारा है, उसके बावजूद भी मुल्क पाकिस्तान इतना पसमानदा क्यों हो चुका है। उसके बावजूद मुल्क पाकिस्तान की मईशत क्यों दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। 2016 में अमेरिकन का एक इदारा, उसकी रिपोर्ट आई थी कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत जा रही है तो 2030 तक मुल्क पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत बन जाएगी और 2050 तक पाकिस्तान की मईशत 10वें नंबर पर आ जाएगी, 16वें नंबर पर मुल्क पाकिस्तान की मईशत आ जाएगी। यानी उस वक्त, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो जब से इमरान खान साहब आए, उनकी जब हुकूमत आई तो मुल्क पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही और अभी तक चलती आ रही है। तो हज़रत साहब, इसका पस मंज़र ये है कि मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। चाहिए तो ये था कि जिस बुनियाद पर बना उस बुनियाद को यहाँ पर कायम करते, उस बुनियाद को यहाँ पर मजबूत करते, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। आज अगर हम यहाँ पर नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं और दिगर इबादत करते हैं, तो क्या हिंदुस्तान में हमें ये चीज़ें मुयस्सर नहीं थी? बिल्कुल मुयस्सर थी। ये चीज़ें तो हमें वहाँ भी मुयस्सर थी। पाकिस्तान तो इसलिए आज़ाद हुआ ताकि यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया जाए, ताकि इस्लाम की यहाँ पर नुमाइंदगी की जाए, ताकि जहाँ के मुसलमानों पर जुल्म होगा, जहाँ के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका कि जब पाकिस्तान बनने लगा तो वहाँ पर लाखों लोगों ने कुर्बानी, माओं ने अपने
گود میں لیے وہ بچے دریاؤں میں ڈال دیے ہیں، اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جی لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم ہو کہ جہاں پر ہر ایک کو انصاف مل سکے، یہاں پر عدل کا نظام ہو، قانون بہتر ہو، انصاف کا نظام بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اپنے پیچھے ہندوستان میں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں صرف اس مقصد کی خاطر کہ اس ملک میں کوئی اچھا نظام آئے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ آج اس وجہ سے یہ قوم در بدر ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے کہ یہ اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں بیچا گیا نا، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ پاک، اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے رب، کہ جب اللہ کے نبیوں کو تم بازار میں بیچو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا ضرور دے گا۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں صرف بولی لگی تھی تو اللہ کریم نے مصر پر 7 سال قحط سالی فرما دی، مصر 7 سال قحط سالی کی زد میں رہا۔ تو یہاں پر پھر یہاں تو ملک پاکستان ہے، یہاں تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے آئے دن کبھی توہین کی جاتی ہے، کبھی ان کی رسالت پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے اہل بیت پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو کبھی قرآن مجید میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، کبھی قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو جب ایسا عالم ہوگا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برداشت کرے گا کہ اس کے نبیوں کی توہین، اس کے نبی کی توہین ہو، اور اس کے قرآن مجید کی توہین ہو، اس کے قرآن کی توہین ہو، اور اپنے اس کے بندے راہ سے ہٹ جائیں، شیطان کے راستے پر چلنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ جس طرح سابقہ قومیں پر عذاب نازل ہوئی نا، ٹھیک ہے، سابقہ قومیں ناشکرہ تھیں، کئی ایسے قومیں گزری جو ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، چاہے وہ ٹڈیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ خون کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین الٹنے کی صورت میں ہو، تو چاہے وہ کیا کہتے ہیں بادلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ طوفانوں کی صورت میں ہو۔ تو جب یہاں اس ملک میں جب آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش نہیں کریں گے، نظام مصطفیٰ کا نظام یہاں پر قائم نہیں کریں گے، جب آپ شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کا نظام یہاں پر لاگو کریں گے، تو پھر یقیناً یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ عذاب ہی ہے کہ آج ایک مسلمان ایک آٹے کے تھیلے کے لیے ترس رہا ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، ایک کہتے ہیں کہ جیسے عوام ویسے حکمران، ٹھیک ہے، جب تک عوام نہیں سدھرے گی اس وقت تک یہاں پر صحیح حکمران آپ پر مسلط نہیں ہوں گے۔ آج ہم خراب ہیں، ہمارے میں کئی خرابیاں موجود ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دی کہ اس نے ہم پر 2 نمبر حکمران مسلط کیے ہیں، انگریزوں کے غلام ہم پر مسلط کیے ہیں۔ جب یہاں پر ہم ٹھیک ہوں گے، میں خود ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، جب ہر بندہ ٹھیک ہوگا، ہر بندہ اپنے کام کو پہچانے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اچھے حکمران نازل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کریں۔ حضرت صاحب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے افغانستان، ٹھیک ہے، وہاں کے میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یقین مانے کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھیں نا، اسلام کا نظام اور کفر کا نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں آٹے کے تھوڑے ایک تھیلے کے لیے روڈوں پر در بدر ہو رہی ہیں، لیکن افغانستان میں میں قربان جاؤں ان مجاہدین پر کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد سے پورے گٹو بنا کے رکھے، جس میں سے آٹا، گھیو، دال، چینی، جو ضروریات زندگی ہیں، ایک ایک گٹو بنا کر تو انہوں نے لائن میں ہزاروں کی تعداد سے پورے کھلے میدان میں رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر باپردہ خواتین آ کر ایک ایک تھیلا اٹھا کر لے گئی، اپنے گھر کے ہی لے گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو وہاں کی اس کی جو فوج ہے، افغانستان کی جو فوج جو مجاہدین ہیں، وہ اپنے کاندھوں پر راشن لاد کر تو ایک ایک گھر تک پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کی اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے کہ جب آپ نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بیوی کی بھی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی بہن کی بھی عزت محفوظ ہوگی، آپ کی ناموس بھی محفوظ ہوگی، اور آپ کو آٹا بھی ٹائم پر ملے گا، گھر بھی آ کر ملے گا، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاندھوں پر لاد کر گھر جایا کرتے تھے۔ تو آج افغانستان کے مجاہدین نے اس بات کو دوبارہ ایک مرتبہ قوم کے سامنے لا کھڑا کیا، ہاں، دوبارہ دہرائی اس چیز کو، دوبارہ اس کی یاد تازہ کی ہے
کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان، بڑے بڑے نوجوان، بہترین خوبصورت فوج کے لباس میں ملبوس، اپنے کاندھوں پر راشن لدے ہوئے اور ایک گھر گھر میں جا کر دے رہے ہیں۔ تو اس ملک میں تب تبدیلی آئے گی جب یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ جب تک یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا تو اس وقت یہ قوم در بدر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی معیشت کو بہتر سے بہتر فرمائے، اور اللہ کریم اس ملک کو بہتر حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔